کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے بنائی ضرور ہیں مگر انسانوں کے لیے نہیں۔ شمالی پاکستان کے پہاڑوں میں ایک جھیل ہے، نہ کوئی راستہ نہ نقشے پر نشانی، صرف ایک دھن بھرا راز۔ جو وہاں گیا واپس آیا مگر پہلے جیسا نہ رہا۔ کہتے ہیں اس جھیل کے پانی میں کوئی مخلوق چھپی ہے جو چہرہ بدلتی ہے اور یادیں چرا لیتی ہے۔ آج آپ ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو شاید سننے کے بعد آپ اندھیرے پانیوں کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جو کبھی واپس نہیں آیا، یا شاید وہ پھر بھی ہے لیکن کسی اور صورت میں۔ میں آپ کو ایک جھیل کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پاکستان کے ایک دور علاقے میں چھپی ہوئی تھی، جہاں ہر کسی کو متوجہ کرنے والا ایک دریا تھا، لیکن اس دریا میں ایک ایسی مخلوق چھپی ہوئی تھی جسے دیکھنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن سکتی ہے۔ آج میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وہ ہے جسے وہ جھیل ابھی تک چھپائے ہوئے ہے۔ کہانی کا آغاز 2015 میں ہوتا ہے جب ایک نوجوان فوٹوگرافر عمر اپنے دوست طاہر کے ساتھ سیاحت کے لیے شمالی پاکستان کے پہاڑوں میں نکل پڑتا ہے۔ عمر اور طاہر دونوں کو قدرتی مناظرات اور پرانے غیر دریافت شدہ مقامات کی تلاش تھی، اور ان کی منزل تھی ایک جھیل جو مقامی لوگوں کے مطابق روحوں کی جھیل کہلاتی تھی۔ یہ جھیل کیلاش کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چھپی ہوئی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ سب یہی کہتے ہیں مگر مجھے تو بس اس جھیل کی تصویریں چاہیے تھیں، عمر نے طاہر کو کہا۔ طاہر نے کہا اگر ایسا تھا تو وہ ہم تک کیوں نہ پہنچا؟ عمر نے جواب دیا کیونکہ ابھی تک کسی نے صحیح طریقے سے اسے دریافت نہیں کیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایک طویل سفر شروع کیا۔ پہلے کچھ دن آرام دہ رہے مگر جب وہ کیلاش کے پہاڑوں میں پہنچے، سڑکیں اچانک ہموار ہونے کی بجائے پہاڑی راستوں میں بدل گئیں۔ راستے میں مقامی لوگ بڑی عجیب نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے اور اکثر کہتے تھے جھیل میں مت جانا، وہاں کچھ نہیں سوائے ویرانی کے۔ ہم صرف فوٹوگرافر ہیں، ہمیں صرف ایک خوبصورت منظر چاہیے، عمر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن طاہر کے چہرے پر ایک فکر انگیز تاثر تھا۔ دونوں نے اپنی گاڑی ایک پہاڑی چوٹی پر پارک کی اور جھیل کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ راستے میں درختوں کی عجیب سی خاموشی اور وہ جھیل کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا میں کچھ غیر معمولی تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پیدل سفر کے بعد وہ دونوں جھیل کے کنارے پہنچے۔ جھیل کی سطح بے حد پرسکون تھی، جیسے کسی نے اس پر سکوت چھپا دیا ہو۔ دونوں نے اپنی کیمرے نکال کر جھیل کی تصویریں لینا شروع کی، اور جھیل کے پانی میں ایک سیاہ سایہ بھی ان کے کیمروں کی اسکرین پر دکھائی دیا۔ کیا یہ ایک پرانا درخت تھا؟ طاہر نے پوچھا۔ عمر نے کیمرے کی اسکرین کو غور سے دیکھا۔ نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ دونوں نے اس سائے کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جیسے ہی جھیل کے کنارے پہنچے ایک ہولناک آواز آئی، یہ جھیل تمہاری نہیں، یہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ یہ آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ ان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ طاہر نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ عمر اور طاہر نے جھیل کے کنارے ایک خیمہ نصب کیا تاکہ رات گزار سکیں، لیکن جیسے ہی رات ہوئی جھیل کے پانی سے ایک عجیب سی روشنی ابھرنا شروع ہو گئی۔ یہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور پھر ایک دھندلا سا سایہ پانی میں ابھرا۔ یہ کیا تھا؟ طاہر نے خوف سے کہا۔ عمر نے کہا ہمیں اس کے قریب جانا چاہیے، شاید کچھ ملے۔ جب وہ دونوں پانی کے قریب پہنچے اچانک جھیل کے کنارے سے آواز آئی،
چلے جاؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسی مخلوق کی تھی جو اپنے شکار کو شکار کرنے سے پہلے اسے ڈرا کر گم کر دیتی ہے۔ دونوں اس آواز کے پیچھے چلتے گئے اور جھیل کے پانی میں ایک دبی ہوئی شکل ابھرنے لگی۔ وہ شکل انسان کے جسم کی تھی، مگر اس کے چہرے پر نہ آنکھیں تھی، نہ ناک، نہ کوئی دیگر نشانات، صرف سیاہ سیاہ دھندلی سی سطح تھی۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف تمہارا ڈر ہے، عمر نے کہا، مگر طاہر کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ عمر نے دوبارہ کیمرہ نکالا اور اس کی تصویریں لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے تصویر لی، اچانک وہ مخلوق سامنے آ گئی اور اس کی آنکھیں ابھر آئیں اور اس کی ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہارا پیچھا کرے گا، وہ مخلوق بڑبڑائی۔ عمر اور طاہر اس مخلوق کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ وہ فوراً خیمے کی طرف دوڑنے لگے، مگر خیمے کی طرف پہنچتے پہنچتے دونوں کی نظریں دھندلی ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے واپس جھیل کی طرف دیکھا تو وہ مخلوق دوبارہ غائب ہو چکی تھی، مگر جھیل کا پانی تیز لہروں میں بدل چکا تھا۔ صبح ہوئی تو دونوں کی حالت عجیب تھی۔ ان کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات تھے، ان کی نظریں خالی ہو چکی تھیں۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، طاہر نے کہا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو مقامی لوگوں نے بتایا، جھیل کے کنارے جو مخلوق رہتی ہے وہ یہاں آنے والوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور جو وہاں ایک رات گزارے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے، اور وہ جھیل اب بھی خالی ہے، جہاں کسی بھی سیاح کی ہمت نہیں کہ وہ وہاں رات گزارے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کہانی، کوئی سٹوری، کوئی انسیڈنٹ ہے جسے آپ ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں تو پلیز ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہمیں وہ کہانی سینڈ کیجیے گا۔